اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، جزا اللہ عنا محمد اما ہوا وآلہ۔ کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ۔ یقیناً میرا رب پاک ہے اور میرا رب کل کائنات کا مالک ہے، اور اس کی مالکی کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، اس کے خالق ہونے میں کوئی بھی شریک نہیں۔ بڑے دنوں بعد ایسے حالات آئے کہ پہلی رمضان کے بعد کل جو کچھ ہوا، آج 19 اپریل ہے اور لاک ڈاؤن اور ہڑتال ہے پورے پاکستان میں۔ کل سارا دن جو کچھ لاہور میں ہوتا رہا، دل کرتا رہا بولنے پہ، مگر ایک عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ الفاظ نے ساتھ نہیں دیا، دل چاہا نہیں، اتنا بوجھل تھا۔ عموماً میں کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کرتا کہ میری ویڈیو پوری دیکھی جائے، مگر جب بھی ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے، میری ریکویسٹ ہوتی ہے تمام اسلامیان سے، تمام بھائیوں سے، کہ وہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ایک بات تو نقطے کی ہے کہ اگر تشدد کرنے سے سینوں میں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا ممکن ہوتا تو امیہ بن خلف یہ کام آج سے 1450 سال پہلے کر چکا ہوتا۔ سینوں سے اگر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق نکالنا ممکن ہوتا تو 1450 سال میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جتنے حملے، جتنے پروپیگنڈے اور جو کچھ کیا گیا، اس کے کرنے سے نکل چکا ہوتا۔ مگر یہ اساس ہے کسی بھی مسلمان کی۔ ایک آیت تھی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بات، آیت تو نہیں، کہ جب اللہ پاک پوری کائنات کے نظام کو لپیٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت کے فرشتے کو بھی موت دے دیں گے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو ایسے ہلا کے جھنجھوڑ کے پوچھیں گے کہ ہے کو مالک، ہے کو رب، ہے کوئی بادشاہ؟ تو پھر خود ہی سے اللہ جواب دیں گے کہ بس میں ہی بادشاہ ہوں۔ میں یہ سوچتا تھا اللہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ ہے کوئی بادشاہ؟ شاید کہ مجھے کچھ تھوڑا سا جواب ملا پچھلے دنوں سوچ و بچار کے بعد، کہ اس لیے کہ جب اللہ بادشاہی کسی کو دیتے ہیں تو اکثر لوگ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو بڑا عہدہ دیتے ہیں تو عموماً ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اگر کسی کو ملکی سطح پہ بڑا عہدہ دے دے، شہری سطح پہ دے دیں، ایون کسی خاندان اور گھر میں کسی ایک شخص کو اگر بڑی کشائش مل جائے، اختیار اور اقتدار مل جائے، دولت کی فراوانی مل جائے، تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک فرعونیت والا مزاج ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نا کو برداشت نہیں کرتا، وہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح ملکی سطح پہ جب ایک شخص کسی بہت بڑے عہدے پہ متکمن ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر سے کہیں نہ کہیں فرعونیت جھلکنے لگ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک فرعون تھا، ایسا ہی ایک شخص تھا جو فوج کے گھوڑے پہ چڑھ کے آیا اور اس ملک پہ 11 سال تک اس نے ہمارے شعور کے دنوں میں اقتدار کے مزے بھی لوٹے، اور اس ملک کے اندر وہ آل ان آل تھا۔ آج وہ کہاں ہے؟ آج وہ جامع حفصہ تو وہیں کا وہیں ہے، وہ لال مسجد تو وہیں کی وہیں ہے، غازی عبدالرشید منو مٹی تلے دفن ہو گئے، مگر کہاں ہے وہ پرویز مشرف جس نے رٹ کو قائم کرنے کے لیے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا تھا۔ ہمیں غازی عبدالرشید کے طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور یقیناً ان کے طریقے سے اختلاف بھی تھا بہت سارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، مگر ان کی ڈیمانڈ سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سعد رضوی کے طریقے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر ان کی ڈیمانڈ سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ڈیمانڈ تو ناموس رسالت کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اس کے دل میں حب رسول نہ ہو، عشق رسول نہ ہو، عشق مصطفیٰ نہ ہو، حب مصطفیٰ نہ ہو، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ جو طریقہ کار خان صاحب آپ نے اپنایا، دنیا آپ کو آج یہودی ایجنٹ کہہ رہی ہے، دنیا آپ پہ کفر کے فتوے لگا رہی ہے۔ میں آج بھی حسن ظن کے ساتھ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اور ان کی فیملی کے اوپر
اسی طرح کے جذباتی لوگوں نے ناموس رسالت سے غداری کے الزامات لگائے اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بھی قادیانی ہو گئے. تو میں اس وقت بھی حسن ظن رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ ایسا کوئی بھی شخص جو کلمہ پڑھتا ہو محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، وہ اس ایک معاملے کے اوپر نہیں بک سکتا. یہ ایسا جس کو کہتے ہیں کنیکشن ہے ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ اور آپ کی عاقبت کے ساتھ، کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں، اگر آپ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. ہو کیا رہا ہے؟ کل کو معاہدہ ہو جائے گا حافظ سعد رضوی صاحب کے درمیان اور حکومت کے درمیان، مگر کیا وہ پولیس والا واپس آئے گا جو اس سارے معاملے کے اندر شہید ہوا؟ کیا وہ تحریک لبیک کا وہ بچہ، وہ نوجوان، وہ شخص جسے حکومتی رکٹ قائم کرنے کے چکر میں بربریت کے ساتھ قتل کر دیا گیا، کیا وہ واپس آئے گا؟ کیا اس عاشق رسول کے خون کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. اس خون کی قیمت، اس ظلم و بربریت کی قیمت، جس طرح جامع حفصہ پہ جب ظلم ہوا تو پورے ملک نے ادا کی، آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ پورا ملک ادا کرے گا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو حقیقت حال بتائے. کیونکہ سنا ہے کہ کل میں نے تو نہیں دیکھی مگر میں نے ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ٹویٹ کی عمران خان صاحب نے اس یہودیوں کی بارے کے اندر جس بات کو ہم میڈیا پہ اگر میں اس پہ ڈسکس کروں گا تو میری ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی، اس کے بارے میں ٹویٹ کی کہ کیوں نہیں فریڈم آف اسپیچ جو ہے تو کیوں نہیں جس کو کہتے ہیں اس بارے میں بات کرنے کی اجازت. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بات کرنے کی اجازت ہے فریڈم آف اسپیچ کے چکر کے اندر، مگر اس بارے میں بات کرنے کی اجازت اگر کی ہے وہ ٹویٹ تو ایک بہت بڑا کام کیا ہے. مگر بات اس وقت کیا ہے؟ اس وقت پاکستان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور میری گزارش ہے، اللہ کا واسطہ ہے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگوں سے، میں کوئی لکھ کے بات نہیں کر رہا، میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں. اب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے. اس ملک کے اندر تجربے پہ تجربے اللہ کا واسطہ کرنا چھوڑ دیں. وہ صاحب اختیار لوگ جو لوگوں کو پلانٹ کرتے ہیں، جو لوگوں کو لیڈر بناتے ہیں، ایک جنرل لیڈرشپ کو اوپر آنے دیں. ایک ایسے لوگوں کو اوپر آنے دیں جو ایک پروسیس کے تحت اوپر آئے. ایسے لوگوں کو اوپر آنے دیں جن کے دل میں اس ملک کا، اس قوم کا درد ہو. آپ کب تک نئے نئے تجربے کرتے رہیں گے؟ کبھی آپ پیسے دیتے ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، پھر انہی اپنے لوگوں کو آپ گولیاں مارتے ہیں. اس ملک میں جو لوگ صاحب اقتدار اور اختیار ہیں اور وہ ادارے جن کی رٹ ہے آج بھی ہر لحاظ سے، ایک تو اس سارے کی آڑ کے اندر کسی صورت بھی کوئی ذی شعور پاکستانی کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کسی بھی طرح کی آمریت مسلط کی جائے. مگر اپنی عزت کو بھی بچائیں، ہماری معاملات کو بھی درست ہونے دیں. آپ سوچیں کہ آج اگر یہ میڈیم جس سے میں فیس بک، یوٹیوب اور جس کو کہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہو جاتا ہوں، یا کوئی بھی شخص اپنے نظریات کو آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% اس سے متفق ہوں، مگر جس ملک کے اندر 90% صحافی مظلوم سے خبر چلانے کے پیسے لیتے ہوں اور ظالم کی خبر دبانے کے پیسے لے، ایسے ملک کے اندر کبھی ظلم ختم ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا ملک جس کے اندر جج بک جاتا ہو، ایک ایسا ملک جس کے اندر جو طاقتور ہو اس کے لیے قانون دوسرا ہو اور جو عام شخص ہو اس کے لیے قانون دوسرا ہو، ایک ایسا ملک جس کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے یا آگے آنے کے لیے قوم کی خدمت کرنے کے لیے کثیر سرمایہ درکار ہو. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں اس ملک کے اندر کوئی کام پروگریسو ہو سکتا ہے؟ بڑے شعور کے ساتھ، بڑے علم کے ساتھ اور بڑے حلم کے ساتھ اس ساری گیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اس وقت جو شخص انڈین میڈیا دیکھ رہا ہے، انڈیا پوری دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے، جرمنی پوری دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہے، پاکستان سول وار کی طرف جا رہا ہے. میری گزارش ہے صاحب اقتدار لوگوں سے، اس وقت جو حاکم ہیں ان سے، کہ وہ چل کے جائیں بھلے اور اس سارے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں. سفیر اتنا ضروری نہیں ہے، یہ وطن ہوگا تو سفیر ہوگا. یہ وطن اگر کمزور ہو جائے گا تو پھر ہم کس سے اگر یہ وطن ہی ختم ہو جائے گا تو کون سی سفارت، کون سی فوج، کون سا ڈیفنس، کون سی پولیس؟
दोनों तरफ मजलूम मर रहे हैं, दोनों तरफ आशिक रसूल मर रहे हैं। इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करने के बजाय, जज्बाती लोगों के हाथ में देने के बजाय, क़यादत को एतमाद में लें। खुदा का वास्ता है, क़यादत का वैक्यूम इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे बार बार दसबस्ता गुजारिश है, काश खाकी में वक्त तक मेरी बात पहुंच जाए कि आपको खुद भी चल के जाना पड़े। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, जैसे ही हम इख्तियार और इक़्तिदार में आते हैं हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते। अल्लाह का वास्ता है, इस मियाँ नवाज शरीफ इसमें अपना रोल प्ले करें। और इस वक्त तक अपोजिशन का बहुत ही पॉजिटिव रोल है इस सारे मामले के अंदर कि उसने इस सारे मामले के अंदर मज़ीद तेल डालना और आग लगाने से इज्तनाब किया है। मौलाना फजलुर रहमान का भी जो बयान आया है वो भी बड़ा मोतदल है। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी की क़यादत, बाकी कौमी क़यादत जिनके कंधों पे ये वज़न है, वो आएँ। जो फ़ौज से लोगों की दूरियां, आप देखें कि एक वफाकी मिनिस्टर अली जैदी का व्हाट्सअप जो सारी दुनिया में घूम रहा है, उसको सुने कि वो क्या कह रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि एक पपेट है, और एक इदारे का नाम लेके वो कह रहा है कि इन्होंने उसे पपेट बिठाया हुआ है। उस इदारे को चाहिए कि वो इदारा अपने आप को भी अब अमल से क्लियर करे, ट्वीट से नहीं, डंडे से नहीं, ताकत से नहीं, वीगो डाला भेजने से नहीं, अपने अमल से वो इदारा अपने आप को क्लियर करे। और अली जैदी जैसे लोग जो बग़ैर सोचे समझे इस तरह की बातें करते हैं इतने बड़े लेवल पे बैठ के, उनको भी सोचना चाहिए कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है। मेरे जैसा आम शख्स अगर कोई बात करता है तो मैं कुल 1 लाख वोट लेके नहीं आया हुआ, मगर बात यह है कि खुदा का वास्ता इस कौम को जागने दें। ये वीडियो लंबी हो गई, मैं माजरत ख्वाह हूँ आपसे, मगर इश्क़ मुस्तफ़ा और नामूस रिसालत सल्लम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की ज़ात अक़दस वो मसला है जिससे कोई जबर दबा नहीं सकता। इसलिए जबर करने के बजाय आपकी जो मजबूरियां हैं वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ डिस्कस करें, उन्हें ऑन बोर्ड लें और तसीह नीयत के साथ नामूस रिसालत के लिए आप एज ए रियासत काम करना शुरू करें। पूरी दुनिया को छोड़ दें, एक रियासत बन के मोहम्मद सल्लम की नामूस पे पैरा दें। अल्लाह आसमानों से रिस्क नाजिल करेगा, ज़मीन से ख़जाने निकालेगा। अल्लाह हमारी गुर्बत को भी ख़त्म करेगा, हमारी मोहताजियों को भी ख़त्म करेगा। आप सब शाद रहें, आबाद रहें, जो जुड़े रहे और जिन्होंने ये पूरी वीडियो देखी सिर्फ़ इस बात की वजह से कि इसमें मोहम्मद सल्लम की शान बयान की जा रही है और आज के हालात पे अपना दुख बयान किया जा रहा है। अल्लाह मेरा, आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। हर तरह की बीमारी से, हर तरह की आफत से, हर तरह की बिलियाज से अल्लाह आप सब का, मेरा, इस मुल्क का, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह करे अब मज़ीद खून इस मुल्क में ना बहे। अल्लाह करे कि हमारे लीडरों को अल्लाह अक्ल सलीम दे और अपने ज़ाती मफादात से थोड़ा सा उठ के इस मुल्क और कौम के मफाद के लिए तमाम इदारे भी और जिसको कहते हैं लीडरान कौम भी सोचें। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भाई मलिक मुजाहिद हसन खोखर।